اگر پچھلی ہسٹری کو پڑھا جائے، آج کے زمانے کو دیکھا جائے، اور لگتا ہے کہ آنے والے زمانے میں بھی ایسا ہوگا، یہ شیعہ حضرات جو ہیں یہی اتحاد کا نعرہ زیادہ لگاتے ہیں اور یہی زیادہ مارے جاتے ہیں۔ یہ تو بات آپ نے شاید صحیح نہیں کہی، اس لیے کہ پوری امت ایک طرف اور رسول ایک طرف اور پورا عالم ایک طرف اور اللہ ایک طرف اور پورے شیعہ سنی ایک طرف، یہ سب سے مل کے رہنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں لڑو نہیں، اس لیے کہ اگر آپس میں لڑو گے تو تمہاری بندھی ہوئی ہوا اکھڑ جائے گی، تم سست ہو جاؤ گے، کام کر نہیں رہ جاؤ گے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اپنے جانے سے پہلے کہ مسلمانوں میں تم کو بتا کے جاتا ہوں کہ میری وفات کے بعد تم یہ نہ کرنا کہ یہی الفاظ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے کے ان کو قتل کرنا شروع کر دو۔ مولا علی کا یہی پیغام ہے انی لا احب ان تکونوا سبابین لعانین۔ تو یہ تین اتھارٹی، جب کہ تین ایک طرف ہو، پوری دنیا ایک طرف ہو، تو ہم تو ان تین کی بات مانیں گے، پوری دنیا کی بات نہیں مانیں۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، سلفی، سب کو مل کر بالکل کھل کر یہ کہنا چاہیے کہ اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام انصاف اور رحم کا مطلب ہے، ظلم کا مطلب نہیں ہے۔ اسلام تو اس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی ہندو کو بے خطا کو ماریں۔ میں کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، خالی سنی حضرات کو اسی پالیسی کے تحت ان کو بتا دو تو ان کی دشمنی دور ہو جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایران میں میجورٹی کس کی ہے؟ شیعوں کی ہے؟ شیعوں کی۔ سنی وہاں کے ناراض ہیں یا راضی حکومت سے؟ بہت زیادہ راضی ہیں۔ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، جہاں سنی حضرات کی اکثریت ہے وہاں گئے، میں جا کر سنیوں کو دیکھا ہوں، ٹوٹل لبرٹی، ٹوٹل فریڈم، ان کی مسجدیں موجود ہیں، ان کی نمازیں ہو رہی ہیں، ان کے مدرسے موجود ہیں، اس میں وہ اپنے دین کے اعتبار سے، اپنے مسلک کے اعتبار سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ سچا اسلام ہے، شیعہ سنی کا مسئلہ تھوڑی ہے۔ تو جب ہم جہاں ہماری میجورٹی ہم سنی بھائیوں کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، ہم نے بلا کے پوچھا آپ بتائیے کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف ہو تو ہم گورنمنٹ سے تکلیف آپ کی دور کرائیں گے۔ تو ان کا کیا فرضی تکلیف بتا دیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔